العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان عرفہ والا فرمودات کو سننے کے بعد انہیں یاد کریں، اچھے طریقے سے پہلے خود ان پر عمل کریں اور پھر آگے بھی پھیلائیں۔ کیونکہ ہمارے دین میں اس کی ممانعت ہے کہ بندہ واعظ تو کرتا پھرے لیکن خود اس پہ عمل نہ کرے۔ بہت زیادہ ضروری ہے کہ جس نے ان چیزوں کو پا لیا، سمجھ لیا، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے شامل حال ہو گئی۔ الحمدللہ جب بھی یہ گفتگو کرتے ہیں بہت اچھی کرتے ہیں، خوبصورتی سے بولتے ہیں اور اپنے آقا علیہ السلام کے وہ عرفہ والا احکامات و فرمودات ہم تک پہنچاتے ہیں کہ جس کی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم انہیں سمجھنے کے بعد اس پر عمل بھی کریں کہ اللہ کریم نے قرآن کریم میں بڑے واضح طور پہ فرمایا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس سے آپ علیہ السلام تمہیں روک دیں اس سے رک جاؤ۔ یہ ہماری اپنی بھلائی اور بہتری کے لیے کہ اگر ہم ان چیزوں کو سمجھنے کے بعد مضبوطی کے ساتھ انہیں تھام لیں اور اپنی زندگیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی اتباع میں گزاریں۔ بیان سے پہلے اور اوپر بھی بات ہو رہی تھی، اس لیے 2-4 منٹ میں ابھی اوپر جب گھر والے مل گئے تھے تو درود پاک کے حوالے سے وہ بات کر رہے تھے، وظائف کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ میرا جیسے کہ قاعدہ ہے کہ ہر بندے کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، ظاہر ہے جو بھی وظائف ہیں وہ بہت بلند و بالا ہیں، جدھر بھی اللہ کریم کا نام لیں گے اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی، جدھر بھی کوئی بھی وظیفہ کریں گے اس کی برکات آپ کو ملیں گی ہی ملے گی، یہ ممکن ہی نہیں کہ اس کی برکات سے آپ محروم رہیں۔ لیکن جیسا کہ میں نے اپنے شیخ سے سیکھا کہ آپ اکثر و بیشتر بلکہ ہمیشہ ہی درود پاک کے ہی فرمایا کرتے سب کو کہ درود شریف پڑھا کرو، جس قدر ہو سکے درود پاک پڑھو، جس قدر ہو سکے درود پاک پڑھو، کیونکہ درود پاک ایک ایسا خوبصورت عمل ہے کہ بندہ اندازہ نہیں کر سکتا کہ اس کی کتنی برکات ہے۔ 2 حدیث مبارکہ آپ کے آگے رکھ کے اپنی بات کو سمیٹ لوں گا، کیونکہ اکثر و بیشتر یہ بھی کہا جاتا ہے کتنا پڑھا جائے، یا کئی احباب یہ بھی کہتے ہیں کہ اتنا پڑھ لیا کیا یہ کافی ہے، میں نے اتنا رکھ لیا اپنا معمول۔ اور حدیث مبارکہ کی طرف جانے سے پہلے سارے جتنے بھی درود شریف ہیں وہ بڑی فضیلت والے ہیں، کیونکہ درود شریف جو ہے جو بھی درود پاک پڑھیں آپ، درود پاک جو ہوا اس کی برکات کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ لیکن جس درود شریف کو بندے کو بہت زیادہ پڑھنا چاہیے وہ ہے الصلاۃ ہر درود پاک بے پناہ عظمت والا ہے، لیکن کوشش یہ کرا کریں کہ آپ کی زبانوں پہ یہ والا درود شریف زیادہ ہے، کیونکہ رسول کریم شہنشاہ العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا کوئی امتی دنیا کے کسی گوشے سے بھی جب یہ درود پاک جب میرے حضور وہ عرض کرتا ہے کہ اے اللہ کے حبیب علیہ السلام آپ پہ درود و سلام ہو، آپ فرماتے ہیں میں سنتا بھی ہوں اور میں جواب دیتا ہوں۔ اب آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ جس سے ادھر سے یہ جواب آئے کہ جا میرے غلام تیرے پہ سلامتی ہو،
اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی کس قدر رحمتوں کا نزول ہوگا. اس کے لیے وہی خوبصورت دربار رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منظر ہے کہ دربار اعلیٰ لگا ہوا ہے اور جبرائیل علیہ السلام دربار رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کر اپنی حاضری کچھ اس انداز سے لگاتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آقا علیہ السلام کے دربار پاک کی شان بتا رہے ہیں. آج کل مختلف لوگ مختلف فضول قسم کی باتوں میں الجھے رہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو صدقے سے سب کچھ ہے جو کچھ ہے. وہ حاضری کا ان کا انداز دیکھیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ اپنے اس غلام سے یہ پوچھیں کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ان کو اپنا وزیر فرمایا کہ میرا ایک وزیر ہے. بادشاہ ہی ہوتا ہے, وزیر ہی ہوتا ہے. بادشاہ کا اختیار ہوتا ہے جس وقت چاہے وزراء میں رد و بدل کر دے. وزیر بیچارہ جو ہے وہ بادشاہ کے زیر سایہ رہتا ہے. خیر آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا کہ 2 وزیر میرے فرش پہ نظر آتے ہیں اور 2 وزیر عرش پہ, ان میں سے ایک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام بھی ہے. اب یہ وزیر اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار پاک میں حاضری لگا رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ مجھ سے اپنے اس غلام سے یہ پوچھیں کہ روز ازل سے آج تک کتنی بارش ہوئی, کتنے قطرے برسے, میں ایک لمحے کے اندر آپ کا غلام آپ کے دربار میں ایک لمحے کے اندر عرض کر دے گا. اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے یہ پوچھیں کہ کتنے درخت ہوئے یا ان کے ساتھ کتنے پتے ہوئے, ایک لمحے میں عرض کر دوں گا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمائیں کہ کتنے صحرا اور کتنے ان کے ذرے, ایک سیکنڈ میں عرض کروں گا. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خالی یہی نہیں کہ جو ہو چکا, کیونکہ وہ تو ریکارڈ میں آ جاتا ہے نا جو کچھ ہو چکا, اس کے ریکارڈ میں تو خیر سب کچھ ہے, لیکن دنیا کے حوالے میں تاریخ بتاتی ہے یہ لیکن آنے والے وقت کے بارے میں تاریخ نہیں بتا سکتی. عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خالی یہی نہیں کہ جو ہو چکا اس کے بارے میں عرض کرنے پہ قدرت رکھتا ہے آپ کا یہ غلام, بلکہ اگر آپ یہ فرمائیں کہ اب بتا کہ آج سے لے کر قیامت تک کتنی بارش کے قطرے برسنے ہیں تو وہ بھی عرض کر دوں. اگر آپ فرمائیں کہ بتا کتنے درخت اور ان کے ساتھ کتنے پتے لگنے ہیں یہ بھی عرض کر دوں گا. اے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اب جو اتنی تمہید باندھی تھی نا, جس حوالے سے میں درود پاک کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, اتنی تمہید باندھنے کے بعد عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکن آپ پہ میں قربان جاؤں, آپ کی کیا شان مبارک ہے. وہ جبرائیل جو ہو چکا اس کے بارے میں بتا سکتا ہے, جو ہونا ہے اس کے بارے میں بتا سکتا ہے, اعداد و شمار لا سکتا ہے, لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا کوئی غلام کسی مقام پر جب آپ پہ درود و سلام بھیجتا ہے, آپ پہ درود و سلام پڑھتا ہے, اللہ اتنا راضی ہوتا ہے اس سے, اتنا راضی ہوتا ہے تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو برکات کا, رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. میں جبرائیل جو قیامت سے لے کر اور ازل سے لے کر ابد تک, اول سے آخر تک ہر چیز کی گنتی شمار کر کے آپ کے آگے عرض کر سکتا ہوں, جب ان رحمتوں کا نزول دیکھتا ہوں تو میں اپنے آپ کو اس سے قاصر پاتا ہوں کہ ان کی اعداد و شمار آپ کے آگے عرض کر سکتا ہوں. اس لیے درود پاک جو ہے نا, اس سے بہتر کوئی چیز ہے نہیں. پڑھیں, سب کچھ کریں, لیکن کوشش یہ کریں کہ درود شریف کی کثرت رکھیں. کچھ بھی پڑھنے لگے, اول بھی درود شریف پڑھیں, بعد میں بھی درود شریف پڑھیں, یہ باقی چیزوں کی مقبولیت کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی کوئی عمل ایسا نہیں کیا جس کے اول آخر درود شریف نہ پڑھا, کیونکہ میرا یہ یقین ہے کہ درمیان والی چیز اگر ناقص بھی ہوگی تو
اول آخر اگر درود پاک لگ جائے گا تو وہ قبولیت کا درجہ حاصل کرے. کتنا پڑھنا چاہیے؟ عام طور پہ سوال ہوتا ہے. اس کے لیے بھی دربار رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہی چلتے ہیں کہ ایک غلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا باپ اور ماں پہ قربان، میں نے یہ قاعدہ رکھا ہوا ہے کہ وقت کے 4 حصے کرتا ہوں. جب اپنے رب کے آگے ہاتھ پھیلانے لگتا ہوں یا کوئی وقت پاتا ہوں تو اس کے 4 حصے کر لیتا ہوں. ایک حصہ آپ پہ درود و سلام پڑھتا ہوں اور باقی 3 حصے، باقی سارے جو وظائف ہیں، جو اس کے آگے حاجات ہیں، وہ پیش کرتا ہوں، اس کے آگے عرض کرتا ہوں. کیا یہ کافی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ ہو سکے تو اس میں اضافہ کر. عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پھر یوں کروں کہ آدھا نصف حصہ آپ پہ درود و سلام اور باقی حصہ باقی کام. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا ہو سکے اس میں مزید اضافہ کر. عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 حصے درود و سلام اور 1 حصہ باقی کام. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے عرض بھی اس لیے کی تھی اور آپ نے قیامت تک کے لیے میری اور آپ کی تربیت بھی فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ اگر تو یہ جاننا چاہتا ہے کہ کتنا درود شریف پڑھا جائے تو پھر سن کہ تو سارے کا سارا وقت درود شریف پڑھ اور میرا رب تیرے سارے کام کرتا چلا جائے. درود شریف کی کثرت رکھا کرے. یہ ویسے بھی مومن کی شناخت ہے، مومن کی پہچان ہے. درود پاک جس قدر ہو سکے پڑھیں. زبانیں درود شریف سے تر رہتی ہیں. تو یہ جو ابھی مفتی صاحب ذکر فرما رہے تھے نا، دنیا بڑی مشکل کی جگہ، دل سے پڑھا کرے، اس سے پاکیزگی بھی حاصل ہوتی ہے. پھر انسان کا یہ جو ادھر ادھر کی باتیں، ادھر ادھر کے سلسلے جن سے محفوظ رکھنا اپنے آپ کو ضروری ہے. اور یہ جو فرما رہے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات و فرمودات ہیں کہ سلام کر، مسکرا کے دیکھ، دوسرے کے کام آ. یہ درود شریف کی کثرت جو ہے نا، وہ بندے کو اس رنگ میں بھی رکھتی ہے کہ وہ دنیا میں اس انداز سے زندگی کو گزارنے کی طاقت پا لیتا ہے. کیونکہ ویسے بڑا مشکل سی جگہ ہے، چھوٹی سی بات ہی بری بھی لگتی ہے. ہم یہ اسی کوشش میں رہتے ہیں کہ دوسرا سلام بھی کرے. میں اندر کوٹ کوٹ کے بندے کے بھری ہوئی ہوتی ہے. درود پاک کی کثرت جو ہے اس سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے، اس سے بندہ بہت کچھ حاصل کرتا ہے. اس لیے کوشش اس عمل کی کیا کریں کہ جس قدر درود پاک پڑھا جائے اتنا ہی بندے کے لیے بہتر ہے، اتنا ہی اس کو آگے اس کا اجر و ثواب بھی ملتا ہے. ایک بیٹی اوپر پوچھ رہی تھی، ایک خاتون اوپر پوچھ رہی تھی کہ ہم لوگ پڑھتے ہیں تو اس میں تھوڑی سی کوتاہی ہے شعیب صاحب آپ کی طرف سے ہے جو بھی. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم ہمارے پاس کوئی لنک ہو تو ہم اکٹھے کر کے آگے بھیجیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے ہر جمعے وہ پہنچتا ہے درود شریف. جمعے کے بعد اجتماعی طور پہ اللہ کے فضل ان کے دربار پاک کی شان کے مطابق تو نہیں، اپنے معمولی سی حیثیت میں جو کچھ ہو سکتا ہے وہ پڑھ کے اس پاک دربار میں پیش کیا جاتا ہے. سب کے ناموں کے ساتھ جیسے آپ بھیجتے ہیں لکھا ہوا. تو یہ کوشش کریں کہ سب تک بات پہنچ جائے تاکہ کئیوں کو نہیں پتا کہ کیا وہ ہفتہ پڑھا کریں. تو پھر جمعرات جمعے کو جب وہ اجتماعی طور پہ وہ اکٹھا کر کے دربار اعلیٰ میں پیش کیا جاتا ہے تو باقی جگہ بھی سب کو کہہ دیں کہ وہ اس جگہ پر اس طرح تاکہ تنویر صاحب پھر ادھر جمعے والے دن وہ پہنچاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے کرم، اپنے فضل اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے مجھے اور آپ کو ویسا بنا ڈالے جیسا وہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں. ہماری زندگی پاکیزہ ہو، ہماری زبانیں پاک ہوں، ہماری گمان اچھے ہوں، ہمارا دل صاف ہو، ہماری زندگی اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں گزرے. اللہ